اور مطلوب، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ طالب ہے، آپ کا جو بھی نام ہے آپ نے یہاں پہ اپنا نام لینا ہے، میں اپنا لکھ رہا ہوں باسط، اور یہاں پہ مطلوب جس کو میں چاہتا ہوں مثال کے طور پہ اس کا نام ہے حجاب، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ان حروف جو نام لکھے ان کو علیحدہ علیحدہ حروف میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ با، الف، سین اور دعا۔ اب مطلوب کو بھی اسی طرح ہا، جیم، الف اور با۔ اب آپ نے ان ناموں کو آپس میں کیا کرنا ہے؟ امتزاج دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ امتزاج دینا ہے، ٹھیک ہے۔ امتزاج دیں۔ اب ان کو امتزاج کس طرح دینا ہے؟ ایک حرف آپ نے طالب کا لینا ہے، ایک حرف آپ نے مطلوب کا لینا ہے۔ با مطلوب کا، ہاں ادھر سے الف، ادھر سے جیم، ادھر سے سین، ادھر سے الف، ادھر سے طوا، ادھر سے با۔ یہ ہماری بن گئی 70 امتزاج، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس 70 کو تکسیر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تکسیر کریں، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ آپ نے اس 70 کو لکھنا ہے با، ہا، الف، جیم، سین، الف، طوا اور با۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنے دماغ کو، آنکھوں کو کھول کے اس کو تکسیر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حرف آخر سے لینا ہے، ایک حرف شروع سے لینا ہے۔ یہ 70 ہماری ہوتی ہے میزان کی، اور یہ اینڈ پہ ہمارے پاس یہی 70 آتی ہے، اور اسی سے ہم نے میزان نکالنا ہوتا ہے۔ تو اس میں درمیانی سطور بھی ہوتی ہے۔ یہ ہماری چھوٹی سی بنے گی کیونکہ 8 ہی حروف ہیں، اور آپ کا شاید بڑا نام ہو تو اس میں تھوڑی سی لمبائی اسی حساب سے ہوتی ہے۔ لیکن جب آخری آپ کی یہ والی 70 امتزاج جو ہے یہ دوبارہ اینڈ پہ نکل آئے گی، اس سے اوپر والی لائن میں آگے آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک حرف آخر سے، ایک شروع سے۔ اب آخر والا کیا ہے؟ با، شروع والا کیا ہے؟ با۔ ادھر سے طوا، ادھر سے ہا، ادھر سے الف، ادھر سے بھی الف، ادھر سے سین، ادھر سے جیم، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری نیچے تکسیر شروع ہو گئی۔ اب پھر آخر سے جیم، شروع سے با، ادھر سے سین، شروع سے با، آخر سے الف، شروع سے طوا، آخر سے پھر الف، شروع سے ہاں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری ایک اور لائن بن گئی۔ اب پھر ہم اس کو تکسیر دیتے۔ آخری ہا، شروع سے جیم، آخر سے الف، شروع سے با، آخر سے طوا، شروع سے سین، آخر سے الف، شروع سے با۔ اب پھر آخر سے با، شروع سے ہا، آخر سے الف، شروع سے جیم، آخر سے سین، شروع سے الف، آخر سے طوا، شروع سے با۔ یہ لائن آ گئی۔ اب ہم نے دوبارہ اس کو تکسیر دینا ہے یا نہیں؟ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے دینا ہوگا، نہیں۔ یہ ہماری 70 جو ہے اس کو 70 میزان کہتے ہیں۔ یہ پہلی لائن ہے، ٹھیک ہے۔ یہی اینڈ پہ نکل آئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ با، با، ہا، ہا، الف، الف، جیم، جیم، سین، سین، الف، الف، طوا، طوا، با اور با۔ ان کو درمیانی لائنیں کہتے ہیں، درمیانی سطور، یا جو بھی آپ کہہ لیں، درمیانی حصہ۔ اور یہ والی جو ہمارا حصہ ہے اس کو زمام کہتے ہیں۔ یہ
कुछ अमाल मैं आगे आपको समझाऊंगा, उसमें ज़माम के तिलिस्मात बनाए जाते हैं, इनके आगे काफ़ी सिस्टम होता है और ये बड़े ही ज़बरदस्त और कारगुजार काम करते हैं। ठीक है, अब आपने इसको साइड पे रख देना है। अगली तरफ आते हैं, ये है हमारी, इसको स्टेप 1 कह लें। ठीक है, अब शुरू होता है स्टेप नंबर 2। अब जो आपने इम्तजाज दिया था ये वाला, इसको दोबारा यहाँ पे लिखते हैं। बा, हा, अलिफ, जीम, सीन, अलिफ, तुआ और बा। अब हम इनके आदाद लेते हैं। आदाद मैं आपको इधर से दिखाता हूँ ऊपर, बल्कि इधर से ही देख लें। ये देखें, अलिफ का 1, बा के 2, जीम के 3, दाल के 4, इस तरतीब के साथ, यानी कि बाजिद, हौज, हत्ती, कालमन, इस तरह करके आपने इसके आदाद निकालने होते हैं। ठीक है, अलग-अलग हरूफ के। सबसे ज़्यादा हमारे पास गैन के आदाद होते हैं। रा के 200, तुआ के 9, या के 10, नून के 50, सुआद के 90, सा के 500, जाल के 700। इस तरतीब के साथ आपने जो भी हरूफ होंगे आपके, वो आपने इधर से ही आदाद निकालने हैं। इसको लिख लें या याद कर लें। अब मैं इसको साइड पे रखता हूँ, इनके आदाद जो हैं वो निकालते हैं। तो बा के 2, हा के 8, अलिफ का 1, जीम के 3, सीन के 60, अलिफ का 1, तुआ के 9 और बा के दोबारा 8 और 2 10 और 11, 11 और 3 14, 14 और 60, ये हो गया 74, 75, 84 और 86। ये हमारे पास कुल आदाद हैं। ठीक है, कितने? 86। अब आपने फोकस कर, ठीक है, 86 में से 12 को मनफी कर देना है। ये कितने आ गए हमारे पास? 74। अब आपने 74 को 3 पे तकसीम करना है। ठीक है, तीन 2 बार 6, 1 4 ऐसे ही आ गया। 3 4 बार 12, बाकी कितना बचा? 2। ये वैसे तो रियाजी में इसको कहते हैं हासिल, बाकी जो बचा, लेकिन अमलियात की ज़बान में इसको कसर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 भी बचता है, 2 भी बचते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बचेगा। ठीक है, 3 बचे तो पूरा पूरा 1 पे तकसीम हो जाएगा। अब हमारे पास ये कितने हैं? 24। इसको खाना नंबर 1 में रख के इजाफा करते जाएंगे, 1 1 का, और 2 चूंकि हमारे पास कसर है तो इसको खाना नंबर 4 में रखेंगे, और अगर हमारे पास यहाँ पे 1 कसर आती है तो उसको खाना नंबर 7 में इजाफा करेंगे। ठीक है, अब आपने आतशी चाल से इसको फिल करना है। मैं इधर नक्श को बनाता हूँ, आपने गौर से देखना है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान अमल है, बिल्कुल ही आसान है। मेरे सामने तो इससे आसान अमल आपको मिलना मुहाल है। गो कि थोड़ा इधर उधर का सिस्टम है, यानी कि दिमागी काम है, लेकिन जिनको अमलियात में का शौक है उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर लिखें बिस्मिल्लाह के आदाद। इतना लिखने के बाद इस कोने पे लिखें 220, यहाँ पे आप लिखें 284, इधर भी लिखें 220 और यहाँ पे भी आप लिखें 284। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपने फोकस करें। ठीक है,
खाना नंबर 1 में ये आपने 1 2 3 4 जो मैं 9 तक गिनती लिखूंगा दायरे में, वो आपने नहीं लिखनी। ये चाल होती है, ये चाल होती है, और इस चाल के मुताबिक ही जो नकूश होते हैं, तावीज़ात होती हैं, वो पूर किए जाते हैं। अगर इन चालों के बिना आप पूर करेंगे तो नक्श काम नहीं करता। एक और मेरे दिमाग में अभी बात आई है, वो मैं कभी फिर करूँगा कि आया चालें वाकई कारगर होती हैं या नहीं। आप बताइएगा होती हैं या नहीं, फिर मैं बताऊँगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर आए थे जिस पे हमने तकसीम किया था, तो वो इधर लिखेंगे। 24 था, 2 और 4, 1 का इजाफा खाना नंबर 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 25। खाना नंबर 3 में 1 का और इजाफा करेंगे तो ये हो जाएगा 26। अब हमारे पास 2 कसर थे, तो खाना नंबर 4 में 2 का इजाफा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 27 और 28। खाना नंबर 5 में 28 में 1 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 29। खाना नंबर 6 में 29 में 1 का इजाफा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 30। 7 में 31, 8 में 32 और 9 में 33। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपने इसके इर्द गिर्द ये करना है। नीचे लिखेंगे बेहक्के या वा दू। ठीक है, इस तरह आपने लिखना है, और इस साइड पे भी और इस साइड पे भी आपने ऐसे ही लिखना है, बेहक्के या वदूद। ठीक है, और इस साइड पे भी आपने लिखना है बेहक्के या वदूद। ठीक है, ये हमारा नक्श बन गया। ठीक है, इसको आतशी चाल से हम फिल करेंगे। ये मुसल्लस की आतशी चाल कहलाती है। अब आपने इसकी कितनी शक्लें बनानी है? 9, यानी कि 9 नक्श आपने लिखने हैं। और ये जो तमाम आपने तकसीर की थी ये वाली, इसकी आपने 3 नकूल बनानी है, और हर नकूल के पीछे ये वाला नक्श भी बनाना है। ठीक है, इनको अलग-अलग फिर काट लें। ठीक है, ये 1 ये 2। जब आप ये नक्श तकसीर बना रहे होंगे, ये पहले आपने रफ करना है, उसके बाद आपने इसका अमल तैयार करना है। ठीक है, जब आप ये अमल तैयार कर रहे होंगे उस वक्त आपने एक वजीफा भी करना है, वो है या अजीजू कुल्ले अजीज बेहक्के या अजीजू या वदूदू। ठीक है, इस तरह आपने जब ये नकूश बना रहे होंगे, जब ये इसका विर्द आपने लाजमी करते रहना है। ठीक है, अब आपको एक अगली बात भी समझाता हूँ। अगर आप इसको मज़ीद ताकतवर बनाना चाहते हैं, वो मैं आगे थोड़ा चल के तरीक़ाकार समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम इसी को समझते हैं। इतना अमल हमारा तमाम हो चुका है, और इसी को समझेंगे। अगर आप इसको मज़ीद पावरफुल, मज़ीद ताकतवर बनाना चाहते हैं तो उसका एक छोटा सा तरीका है, वो मैं महबूब के नाम में यानी कि मुवक्किल और इसम ऐड किए जाते हैं हुक्म के, तो वो मैं थोड़ा आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, आपने ये नक्श 9 लिखने हैं और ये नकूल 3 बनानी है, और इनके पीछे भी आपने ये वाला नक्श लिखना है। ये 3 तकसीरें जो नकूश आप बनाएंगे वो आप अपने पास रखेंगे, और ये वाला आप रोज़ाना रात को इशा के बाद आपने एक कोरे चिराग में चंबेली का तेल डाल के इसकी बत्ती बना के इसको जलाना होता है, और करीब बैठ के आपने इस इसम का विर्द जारी रखना होता है,
تصور کرنا ہوتا ہے کہ محبوب آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، محبت سے سرشار ہے، وہ کچھ نہیں دیکھے گا، کچھ نہیں سنے گا، کچھ نہیں سمجھے گا، بس اس کے دماغ میں ہے تو آپ کی محبت، آپ کی شکل اور آپ کے علاوہ اس کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، بس آپ نے یہ تصور رکھنا ہے، اور نقش کی بتی جل رہی ہوگی اور اس کا ورد آپ اس کا رکھیں، یا آپ صرف ان دو اسماء کا اس ٹائم ورد کریں، ٹھیک ہے۔ نقش بناتے وقت آپ نے یہ پوری عبارت ورد کرنی ہے، اور جلاتے وقت صرف یا عزیز یا ودود محبوب کا تصور رکھ کے ورد کرنا ہے۔ یہ آپ چاند کی 9 چندی جمعرات کو صبح فجر کی نماز سے لے کے 10 بجے تک کے اندر اس کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ تمام جو نقوش اور یہ والا کام ختم کر لیں۔ اگر آپ اب چاہتے ہیں کہ یہ عمل اور طاقتور ہو جائے، مزید اس میں محبوب میں شدت پیدا ہو جائے، تو تمام کام یہی رہے گا، اور یہ زورہ کے ساتھ میں بنائیں گے تو اور بھی مزہ آئے گا۔ اور اس میں اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں، محبوب کا مطلوب کا نام کیا ہے؟ حجاب۔ حجاب کو ادھر لکھتے ہیں، اس کے حروف ہم نے علیحدہ علیحدہ کیے، حجاب، ان کے اعداد نکالیں گے۔ ہا کے ہمارے پاس ہیں 8، جیم کے ہمارے پاس ہیں 3، الف کا ہمارے پاس ہے 1 اور با کے 2۔ میں نے وہ آپ کو دکھائی تھی اباجد بھی۔ یہ ہمارے پاس ہو گئے 8 اور 3 11، 1 12 اور 2 14۔ آپ کا مطلوب کے جو بھی اعداد بنے آپ نے وہ لینے۔ 14 میں آپ نے اس کو اس طرح کریں گے، 10 اور 4، 10 کے آگے برابر لگائیں، 4 کے آگے برابر لگائیں۔ اگر آپ کا مثال کے طور پہ یہاں پہ بنتا ہے 600 یا 195، 166، 167، وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے 167، تو اس کی ترتیب یہ ہوگی 100، 60 اور 7، ان کے آگے ہم نے حروف لگا دینے۔ اب ہمارے پاس ہے 10 اور 4 یعنی کہ 14، تو جیسا کہ 10 کے ہیں ہمارے پاس حرف جو بنتا ہے وہ یا، اور 4 بنتا ہے دال۔ میں ادھر سے آپ کو دکھاتا بھی ہوں، یہ دیکھیں، یا کے 10 عدد کس کے بنتے ہیں؟ یا کے، اور 4 دال کے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے لگا دیے۔ اب آپ کے 20 عدد ہوں، 20، 60، 100، یعنی کہ اس طرح ہو 100، کاف لگائیں گے نا، 7 اگر آئیں 120 ہیں تو دیکھیں کاف کے 20 ہے، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کے لگانے ہیں۔ اگر 121 ہوں گے تو ایک الف کا ہوگا، 122 ہوں گے تو با حرف آئے گا 2 کا، 20 کا، یہ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہاں پہ حروف لکھنے ہیں، یعنی کہ ہم اعداد کو حروف میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے حروفوں کو حرفوں کو اعداد میں کنورٹ کیا تھا، ادھر ہم اعداد کو حروف میں کنورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آ گیا یا اور دال۔ اس کے آگے آپ نے اسم لگانا ہے، حرف لگانا ہے یہ والا، یعنی کہ ہم نے اس کا موکل بنانا ہے۔ تو یہ حرف ہمارے پاس بنے گا یدا ایلو، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس اسم کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف 14 مرتبہ۔ آپ کی جو تعداد آئی 100، 10، 20، 400، 1000، 1200، 2100، وہ جتنا کسی کا نام بڑا ہو اس میں بڑے حرف ہوں تو اسی ترتیب کے ساتھ وہ بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے جب یہ کام چراغ جلا لینا ہے، بتی ختم ہو جائے گی، مک جائے گی۔ اگر آپ اضافی پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو بستر پہ چڑھ کے یا عزیز یا ودود کا ورد جاری رکھے اور جا کے سو جائے۔ اگر آپ نے اضافہ کرنا ہے یعنی کہ مزید طاقتور بنانا ہے تو تھوڑا سا ہی ٹائم لگے گا، تو آپ نے اس کی عبارت کو پڑھنا ہے بالکل اس طرح۔ آگے چلتے ہیں، ادھر تو نہیں آئے گا، ادھر ہی لکھتے ہیں۔ عاجب، یا، یدائلو، یہ آپ نے ورد کرنا ہے۔ بے حق، یا، عزیزو، یا، ودودو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے صرف
14 مرتبہ پڑھنا ہے اس عمل کے مطابق. جو آپ کے محبوب کے نام کے ادا ہوگے اس حساب سے آپ نے پھر اس کو ورد کرنا ہے. یہ آپ نے ادھر ہی چراغ کے پاس بیٹھ کے ورد کرنا ہے اور جب بتی ختم ہو جائے گی. تو عمل تیار کرتے وقت اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیں. اگر ہو سکے تو میں نے اس چینل پہ پہلی ویڈیو جو اپلوڈ کی تھی وہ تھی روحانی سیاہی کی. اگر وہ تیار کر لیں اس سے یہ عمل بنائیں سفید کاغذ پہ تو بڑا ہی زبردست ہوگا. اگر بتی کے گرد جو آپ چراغ میں جلائیں گے محبوب کا کپڑا بھی اس کے گرد لپیٹ کے شامل کریں گے، رومال کپڑا اس کا استعمال شدہ، تو اس کے اثرات اور بھی بڑھ جائیں گے. تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا. اب یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی، آپ دیکھیں چھوٹا سا طریقہ تھا لیکن پھر بھی کتنا ٹائم لگا. تو جب آپ ایک مرتبہ اس کو بنا لیں گے تو اس میں آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو ابھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اب میں نے اتنا مشکل آپ کو سمجھا دیا ہے بالکل آسان کر کے اور ایک بہترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. تو گزارش کروں گا یہ آپ کی جو تقصیر ہے یہ اس پورے پیج پہ بھی آ سکتی ہے، 2 پیجز بھی لے سکتے ہیں، وہ ناموں پہ منحصر ہے. ٹھیک ہے، گھبرانا نہیں ہے، مزہ آئے گا. تو ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے.